بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے جی کہ اقرار نامہ کیا چیز ہے۔ ایگریمنٹ، کوئی بھی پراپرٹی خریدنے سے پہلے اقرار نامے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ جو ڈاکومنٹ ہے ایگریمنٹ، اقرار نامہ، اس کی اہمیت رجسٹری سے زیادہ ہے؟ اور اقرار نامہ کو رجسٹر کروانا کتنا ضروری ہے؟ آج اس چیپٹر پر بات کریں گے اور فردن آپ کو میں بتاتا جاؤں گا کہ جب بھی کوئی جائیداد خریدنی ہے، زرعی ہو، مکان ہو، پلاٹ ہو، فیکٹری ہو، مل ہو، مرغی خانہ ہو، پیٹرول پمپ ہو، یعنی کہ ہر قسم کی جو جائیداد آپ خریدتے ہیں اس سے پہلے ایک اقرار نامہ لکھا جاتا ہے۔ اس میں ٹائم مقرر کیا جاتا ہے، پیمنٹ لکھی جاتی ہے کہ کتنے عرصے میں پیمنٹ کرنی ہے، کس طریقے سے پیمنٹ کرنی ہے، اس جگہ کی ساری چیزیں اس میں لکھی جاتی ہیں اقرار نامے میں۔ فیکٹری ہے تو فیکٹری کے متعلق ہر چیز، مکان ہے، پلاٹ ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے، رقبہ، سائز، تمام چیزیں اس میں مینشن ہونی چاہیے اس اقرار نامے میں۔ اچھا جی، اقرار نامہ اب بہت سے لوگوں کو جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں عادت پڑی ہوئی ہے کہ بس کچہری میں آئے، جو اسٹامپ فروش بیٹھا ہوا اس سے 200 روپے کا اقرار نامہ لیا اور اس کو لکھوایا۔ جو ایک پیٹرن سیٹ ہے وہ پھٹے والوں کا جو کچہری میں ہے، اسی کے تحت اس کو نام دیے، بیچنے والے کا، خریدار کا، اس کو نکلوایا، گواہ بھی نہیں ڈالے، تمام شرائط بھی نہیں لکھی، اور جا کے اپنے کمیشن کے چکر میں سائن انگوٹھے کروا لیے۔ اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب کبھی دونوں میں لٹیگیشن ہو جاتی ہے اور سول کورٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ جا کے پھر اقرار نامے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اقرار نامے کو کس طرح لکھوانا ہے۔ آپ لوگوں کی اگر کسی کے ساتھ کوئی لٹیگیشن چلی ہے تو پھر عدالت میں جا کے یقیناً آپ کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ اقرار نامے میں کیا کیا چیزیں ہم مس کر گئے ہیں یا کیا کیا کچھ ہونا چاہیے تھا۔ آج میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو اس بارے میں کہ آپ نے کس طرح اقرار نامہ لکھوانا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ گورنمنٹ نے ایک طریقہ کار مرتب کیا ہے اس کا اقرار نامے کا کہ پنجاب بینک سے یہ ایشو ہوتا ہے۔ خریدار اور بیچنے والے کا کارڈ لینا ہے، آپ نے ای اسٹیمپ کی سائٹ پہ جا کے اس کو واچر کو جنریٹ کرنا ہے، اور جو قانوناً ہے طریقہ کار اس کے مطابق جتنے کا آپ کا ایگریمنٹ ہے فی لاکھ 100 روپیہ آپ نے پنجاب بینک میں جمع کروانا ہے، اور اس کے بعد اقرار نامہ نکلانا ہے۔ اس پہ پھر ویڈیو کے اگلے حصے میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں نکلوانی ہیں۔ ایک 1200 والے اقرار نامے کی آپ نے بہت ہی دھوم سنی ہوگی، لوگ نکلواتے ہی 1200 والا ہے، وہ بھی قانوناً درست نہیں ہے۔ اس کے لیے جو مالیت لکھی جاتی ہے وہ بہت تھوڑی لکھی جاتی ہے، تب جا کے 1200 کے اسٹامپ پیپر ملتے ہیں، لیکن جو آپ 200 کا لکھواتے ہیں اس سے کچھ بہتر ہے۔ لیکن پراپر اقرار نامہ آپ نے اگر لکھوانا ہے تو یہ یاد رکھیں، فی لاکھ 100 روپیہ آپ نے پنجاب بینک میں جمع کروانا ہے، اور جو اقرار نامہ نکلے گا وہ عدالت کے لیے، اگر آپ کو خدا نخواستہ جانا پڑے تو وہ ویلڈ اقرار نامہ تصور کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کی اہمیت، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اقرار نامے کی اہمیت رجسٹری سے بھی زیادہ ہے۔ کسی حد تک اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بیس تو وہی ہے، شروع آپ نے ادھر سے ہی ہونا ہے۔ اگر آپ اقرار نامہ ہی غلط کر لیں گے اور کل کو لٹیگیشن چلے گی تو وہ جو آپ کا دیا ہوا بیانہ ہے اور جو آپ کی پراپرٹی ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اقرار نامہ درست لکھا ہوا ہے، اس میں ساری چیزیں مینشن ہیں اکارڈنگ ٹو لا، اس کو رجسٹرڈ کروایا گیا ہے، تو کسی صورت جو بیچنے والا ہے وہ آپ سے بھاگ نہیں سکتا۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جائیداد کا اقرار نامہ کیا، اچھا کوئی 1 مہینے بعد آپ نے 10 لاکھ میں کیا، اس کو 15 لاکھ روپیہ مرلہ لگ گیا، تو وہ جناب آپ کو دیتا ہی نہیں ہے، نیا اقرار نامہ تحریر کر لیتا ہے۔ تو اگر قانون کے مطابق آپ نے اقرار نامہ لکھا ہوگا تو 200% وہ پراپرٹی آپ کو ہی ملے گی سول کورٹ میں جا کے۔ کرنا کیا ہے اس کے لیے کہ جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے کہ بینک میں پیسے جمع کروانے ہیں، اس کے بعد جناب آپ نے فریش فرد برائے اقرار نامہ پٹواری سے یا راضی ریکارڈ سینٹر سے، اگر کمپیوٹرائز ہو چکا ہے تو راضی ریکارڈ سینٹر، نہیں تو پٹواری سے آپ نے فرد لینی ہے، اور اس کے بعد اقرار نامہ نکلوانا ہے، اور اس کے بعد کسی اچھے وثیقہ نویس یا وکیل کے پاس آپ نے جانا ہے اس کو تحریر کروانے کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ، جس کسی بڑی مل کا سودا ہونا ہے، زرعی رقبے کا سودا ہونا ہے، یا کوئی بڑی مالیت کا ہے، تو لوگ لاہور میں جو سول کے نامی گرامی وکلا ہے ان کے پاس 5-5 10-10 لاکھ روپیہ دے کے اقرار نامہ لکھوانے جاتے ہیں، جو اقرار نامہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ کسی سمجھدار وکیل کے پاس جائیں اور ساری چیزیں اس کو پرووائڈ کریں۔
फ्रेश फर्द पुरानी रजिस्ट्री भी कोशिश करें ले लें, और उसमें सारी चीजें आपने लिखवानी है। उसमें उस जगह का चक नंबर, मुरब्बा नंबर, किला नंबर, खसरा नंबर, उसके बाद जनाब उसकी जो रकबा है वो, जो उसकी फ्रंट है, बैक है, तो सारी चीजें आपने उसमें लिखवानी है। आमतौर पे 1/4 पेमेंट इकरारनामे के थ्रू की जाती है, और उसमें कोशिश करें कि अगर 1/4 पेमेंट इकरारनामे के जरिए आप 50 लाख रुपया कर रहे हैं, तो उसमें 5 लाख रुपए का एक क्रॉस चेक, 5 या 10 लाख रुपए का एक क्रॉस चेक या पे ऑर्डर भी शामिल कर लें, और उसका बकायदा हवाला दें उसमें अपने इकरारनामे में। उससे क्या होगा कि उससे जब कभी लिटिगेशन खुदा न खास्ता हो, तो ये साबित होगा कि इकरारनामे में भी जिक्र है इन पैसों का, थ्रू पे ऑर्डर दिए गए हैं और बेचने वाले के अकाउंट में गए हैं, और इस प्रॉपर्टी की मद में ये पैसे जो हैं वो दिए गए। तो कोशिश आपने ये करनी है कि थ्रू क्रॉस चेक या पे ऑर्डर ही आप उसमें से जो 50 लाख रुपया है उसमें से कुछ पेमेंट जो है उसके अकाउंट में ही जाए, वो पे ऑर्डर के थ्रू जाए या क्रॉस चेक के थ्रू जाए। इकरारनामा में ये सारी चीजें लिखवाने के बाद अपने गवाह उसमें शामिल करने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अगर आप अदालत जाएं तो वहां पे जो गवाहों के बयान कलमबंद किए जाते हैं, गवाह आपके अपने होने चाहिए। फ्रंट पेज पे भी साइन करने हैं इकरारनामे के, सेकंड पेज पे भी साइन करने हैं उसके। तो इस तरह आपका जो एक वैलिड किस्म का इकरारनामा है वो तैयार होगा। उसके बाद आपने उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड भी करवाना है। रजिस्टर्ड करवा कर आपने उसको लेके फिर जाना है पटवारी के पास, और उस खाते पे आपने नोट डलवाना है कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीद ली है और इस इकरारनामे के थ्रू मैं अब इसका मालिक बन गया हूं। राजी रिकॉर्ड सेंटर में भी कंप्यूटर में जाके ये दर्ज करवाएं। उसका फायदा आपको क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि बंदे को अगर आपने 10 लाख में खरीदा है, 15 लाख मिल गया, वो उसका दिल बेईमान हो गया, तो वो फिर आपके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। उसको दोबारा फर्द ही जारी नहीं की जा सकती जब आपने इकरारनामा रजिस्टर्ड करवा के पटवारी के पास या राजी रिकॉर्ड सेंटर में आपने उसको रजिस्टर्ड करवा के अंदराज करवा लेना है। तो जो 1200 वाला इकरारनामा है वो भी कुछ ना कुछ अहमियत का हामिल है। अदालत उसमें फिर क्या करेगी कि कमी आपकी जमा करवा के जितने भी आपने पैसे कम जमा करवाए हैं, जो गवर्नमेंट ने आपको ड्यूज बताए हैं, तो उसको भी अकोमोडेट कर लिया जाएगा। लेकिन जो 100 वाला 200 वाला इकरारनामा है उसको उस तरह पजीराई नहीं मिल सकती। वैसे तो मेरी एक वीडियो भी मौजूद है कि जुबानी मुआहदा बै जो है वो भी सम टाइम वैलिड तस्वर किया जाता है, लेकिन उसमें आपने बहुत ही मतलब आपने सबूत देना है कि ये पेमेंट दी है, ये 2 गवाहान साथ थे, फिर अदालत को मुतमईन करना है। तो जुबानी जो मुआहदा है वो भी सम टाइम अदालत उस पे भी आपको डिग्री कर देती है तमील मुख्तस की, लेकिन आपने जुबानी भी नहीं करना, 200 वाला स्टाम्प भी नहीं लिखाना, 1200 वाला भी नहीं लिखाना। आपने जो जो गवर्नमेंट ने बताया है कि फी लाख 100 रुपया जमा करवाएं, उसके बाद फॉर फ्रेश फर्द लें बराए इकरारनामा, उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा कर पटवारी के पास उसका इंदराज करवाएं। तो इंशाल्लाह आपको कभी भी अगर आप ये जब तमाम चीजें पूरी कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी आपको बेचने वाला धोखा दे सकता है। तो लाजमी शेयर करें वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस यही मौजू है, कल नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।